شعبے کو پاکستان کی معیشت نے، پاکستان کے مالیاتی شعبے اور وزارت مالیات نے اسے ایک صنعت کا شعبہ بھی دیا ہے نہیں دیا. وہ رعایت جو شعبے کو ملنی چاہیے، وہ انسینٹیو یا ترغیبات جو آپ کو ملنی چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ اس انڈسٹری کو ترقی کے میناروں پر لے جائیں اور پاکستان ایک ممتاز اور نمایاں مقام حاصل کرے. ہماری اس شعبے سے پروڈیوس ہونے والی مصنوعات پوری دنیا میں عام ہو، اس کی پوری دنیا میں نمائش ہو، اور اس طرح کی ایکسپو، اس طرح کی نمائش کا بندوبست کرے جو یہاں پوری دنیا سے لوگ آئیں، دیکھیں، وہ پھر یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں پاکستان کا پوٹینشل ہے. کہ میرے دائیں جانب جو سڑک جا رہی ہے، وہاں اگر اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، ایک مایوسی ہے، مزاحمت نہ ہو، تب بھی میرے نوجوانوں سے موبائل چھینے جاتے ہیں، گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، ان سے ان کا مال متاع چھینا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو باقی نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، وہ مایوس نہیں ہوئے. اور میرے کہ دائیں جانب اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے تو میرے بائیں جانب امید کے چراغ جلائے جا رہے ہیں. یہ اس اسٹریٹ کرائم کا منہ توڑ جواب ہے جو یہاں ہو رہا ہے. یہ حکمرانوں کی بے حسی کا منہ توڑ جواب ہے جو میرے دائیں جانب کرائمز ہو رہے ہیں. میرے بائیں جانب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بندوبست کیا جا رہا ہے، لوگوں کو امید دی جا رہی ہے، ان کی امنگوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، انہیں ایک روشن مستقبل کی طرف لایا جا رہا ہے، انہیں ایک تابناک مستقبل کی طرف لایا جا رہا ہے، انہیں اس چیلنج کے درمیان ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے، ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ ہر چیلنج کے ساتھ ایک اپرچونٹی آتی ہے. پرائم منسٹر نے بھی ابھی اپنی حالیہ تقریر میں یہ کہا کہ پریزیڈنٹ نے بھی کہا، صدر نے بھی کہا، تو بھائی صدر صاحب یہ تو آپ کا اپنا صوبہ ہے نا، آپ نے اتنا خوبصورت خطاب اگر پارلیمان سے کیا تو اس کا اظہار ایکشنز مسٹ اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. تو آپ کا جو شو پیس ہے نا، شو کیس، وہ سندھ ہے، حکومت سندھ ہے. 15 سال کی جو بے حسی تھی، 15 سال جو ہمارے موقع چھینے گئے، جو جعلی ڈومیسائل پہ نوکریاں دی گئی، ہمارے بچوں کا کوٹا مارا گیا. مجھے امید ہے کہ صدر صاحب نے جو خطاب کیا، اب ان کے عمل سے، ان کی اپنی صوبائی حکومت اس عمل سے یہ ثابت کرے گی کہ ان کی نظر میں دیہی سندھ اور شہری سندھ ایک ہے، اور شہری سندھ ہماری ترقی کا انجن ہے، کراچی ہماری ترقی کا انجن ہے، ہماری معیشت کا مرکز ہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، اور کراچی کب چلتا ہے؟ جب اس طرح کی ایکسپو کا اہتمام ہوتا ہے. یہ کراچی کی لائف ہے، یہ کراچی کی زندگی ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنا ایک بہترین جو آپ نے اہتمام کیا، لوگوں کو امید دی، انہیں ایک موقع دیا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا. پھر ہمیں تو اس کو صنعت کا درجہ دے کر، انٹیریئر اور فرنیچر ڈیزائننگ کو صنعت کا درجہ دے کر اس کی اکیڈمیز بننی چاہیے، لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے. ایک بہترین ووڈ ہمارے یہاں دستیاب ہے، اس ووڈ کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، فارمنگا کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آگہی میں ہمیں دینی چاہیے. اس کے اکیڈمیز بننی چاہیے اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے، اس بزنس کی طرف آنا چاہیے. اور صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو چھوٹے قرضے دینے چاہیے. اس طرح کے کاروباری اور تاجر حضرات کا ہاتھ تھامنا چاہیے، سرپرستی کرنی چاہیے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے. یہ ہمارے ڈیزائن، انٹیریئر کے فرنیچر میں ایکسپورٹ ہوگا تو ہمیں زر مبادلہ ملے گا. ہمیں فرنیچر کے بدلے ڈالرز چاہیے، ہمیں انٹیریئر کو سجا کر ڈالرز چاہیے تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اور اقوام عالم کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور سر اٹھا کر چلیں اور سر اٹھا کر جئیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا. یہاں جو ہوا چل رہی ہے یہ چراغ ہیں، چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا. کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا.
پھر سے پڑھ دوں. چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا, کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا, بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے, ارے انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. بہت بہت شکریہ. فاروق بھائی, آپ نے اسٹریٹ کرائم کی بات کی اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ حکومت کی بے حسی بھی ہے. آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں, کیا اس بے حسی میں خود کو بھی شامل کرتے ہیں؟ دوسرا, آپ نے کہا کہ فرنیچر کے لیے کوئی اکیڈمی ہونی چاہیے, چھوٹے قرضے دینے چاہیے, آپ حکومت کا حصہ ہیں تو حکومت سے اس حوالے سے بات کریں گے؟ دیکھیں بھیا, مختلف لوگوں کا ضمیر مختلف وقتوں پر جاگتا ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے. میرے خیال میں منس السیاسی برادری, جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں یا جو جماعتیں حکومت میں ہیں, دونوں پر یکساں برابر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی, بے روزگاری, گیس کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلوں, گیس نہ آئے بل دینے ہیں, بجلی نہ آئے بل دینے ہیں, پانی نہ آئے بل دینا ہے. تو اب یہ بے حسی اور بے ضمیری اور یہ جو مجرمانہ غفلت ہے, اس سے ساری سیاسی برادری کو باہر نکلنا ہے. اور میں اپنی جماعت کو, خود کو بھی اسی برادری کا حصہ سمجھتا ہوں, اور آپ کے سامنے یہ کمٹ کرتا ہوں, یہ پلیج کرتا ہوں کہ ہمیں اب منسل ایک سیاسی برادری اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, ایک قومی ایجنڈے کو وضع کرنا ہے. اسٹریٹ کرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہے, ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے کہ کس طرح لوگوں کو روزگار دیں گے, مہنگائی کا توڑ کریں گے, اپنے پیداواری عمل کو بڑھائیں گے, اپنے کاروبار کو فروغ دیں گے اور ملک کو آگے لے کر چلیں گے, معیشت کو مضبوط اور مستحکم کریں گے. اصل خود مختاری کسی ملک کی معاشی خود مختاری ہے. مجھے امید ہے یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اپنی ساری سیاسی برادری کو مخاطب ہو کر, حکومت کی جماعتوں, اپوزیشن کی جماعتوں, عوام نے ووٹ انہیں اس لیے نہیں دیے کہ جا کر ایک حکومت کو گرا دو, عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیے کہ اسمبلی کا پہیہ جام کر دو, اس لیے ووٹ نہیں دیے. وہ بھی آپ کریں, اپنے لیڈر کو قید سے چھڑا دو, یہ بھی کریں, لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی مہنگائی, بے روزگاری کا خاتمہ ہے, اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو حکومت کی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا. فاروق بھائی, کیا گورنر سے واقعی تبدیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ گزشتہ 1.5 ماہ سے کہانی چل رہی ہے, گورنر چاہ رہا ہے, یہ والی آ رہی ہے, یہ والا گورنر آ رہا ہے, وہ والا گورنر آ رہا ہے, ایم کیو ایم کی کیا پالیسی ہے سر, یہ بتائیے. دیکھیں, گورنر صاحب کے عہدے پر کامران ٹسوری بھائی ہیں, اور ایم کیو ایم نے پبلکلی جو اپنا سٹینڈ پہلے دن سے رکھا ہوا ہے کہ گورنرشپ پر ہمارا پہلا حق بھی ہے اور آخری حق بھی ہمارا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کلیئر ہو گیا. اور ایم کیو ایم کا گورنر ہے تو وہ کامران ٹسوری بھائی ہے, یہ پہلے بھی ہم نے کہا ہوا ہے. اس میں کوئی ہماری طرف سے مختلف بات آئی ہے تو بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس سے زیادہ میرے علم میں کچھ نہیں ہے. اگر کہیں کچھ اور ہو رہا ہے تو پھر جو آدمی اس وقت گورنر کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کی خدمت سے باز نہیں آئے گا. وہ گورنر جب تک ہے تب بھی لوگوں کی خدمت کرے گا, کیونکہ وہ ایم کیو ایم کا گورنر ہے. اور اگر جب وہ گورنر نہیں رہے گا تب بھی لوگوں کی خدمت کرے گا. میں تو اس آدمی کو جانتا ہوں, میں تو اس کی بات کروں جو یکساں طور پر ہر طبقہ زندگی, ہر شعبہ جات کے لوگوں کو قابل قبول. پاپولیرٹی ہمارا مقصد نہیں ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہمارا مقصد. قابل قبول کون ہے, لوگوں کو ساتھ لے کر کون چل رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. میرے خیال میں عشق کا کارواں چلا بھی نہیں,
اور ابھی سے غبارے کی باتیں. تو چلنے دیں اس کارواں کو, بعد میں بات کریں گے. ابھی ایک ہے, کل 2 ہو جائیں گی, پھر 3 ہو جائیں گی, 4 ہو جائیں گی, 5 ہو جائیں گی. لیکن بات یہ کہ 1 ہو یا 5 ہو, ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرمائے, ہمیں ہمت, حوصلہ اور توفیق دے. کامیابی حاصل کرنا یعنی جیت حاصل کر کے اسے کامیابی میں بدلنا ہے. کہ جیتنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اسے سسٹین کرنا, اسے کامیابی تک لے جانا, لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا, ان کے مسائل حل کرنا, جس کا میں نے ذکر کیا. بہت شکریہ, تھینک یو.